پاکستان کا نظام ٹیکس استحصالی ہے، یہ بہت پرانی شکایت ہے، لیکن اپریل 2022 میں پی ڈی ایم حکومت کی صورت میں آنے والی تبدیلی کے بعد یہ نظام جو ہے اور زیادہ جابرانہ اور ظالمانہ ہو گیا ہے۔ ٹیکس بیس بڑھانے اور پھیلانے کے مشن میں تو پالیسی ساز جو ہیں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، اسی لیے ہمیشہ کی طرح نظام ٹیکس کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے، کارپوریٹ سیکٹر اور بلا واسطہ ٹیکسیشن پر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس ملک میں گزشتہ 3 مالی سالوں کا اوسط معاشی نمو فقط 1.62% ہو، وہاں ریونیو کلیکشن اسی دور میں 25% سے زیادہ ہوا۔ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ جی عام آدمی پہ براہ راست اور بلا واسطہ ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ریونیو میں اضافہ ملک میں بڑھتی معاشی سرگرمی اور نمو کے بجائے عام آدمی اور منظم کاروباری ادارے یا کارپوریٹ سیکٹر سے پیسے نچوڑ کر حاصل کیا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پہ جو بیت رہی ہے، ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ ایف بی آر کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال یعنی کہتے ہیں نا مالی سال 24 اور 25 میں ریکارڈ 606 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا ہے، جو سے پہلے کے سال کے مقابلے میں 55% زیادہ ہے۔ اندازہ کیجئے 55%۔ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں اس تناسب سے جو ہے اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس پر ٹیکس کٹوتیوں کا جو ہے وہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ 3 برس میں ہونے والے افراط زر میں اضافے کا مجموعی اثر بھی اس پر ڈال دیں تو اندازہ ہوگا کہ جناب عام پاکستانی کو کہاں پہ دھکیل دیا گیا ہے۔ معاشی ماہرین کے بقول عام پاکستانی کی قوت خرید یا پرچیزنگ پاور جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں، دور اول میں بھی اور دوئم میں بھی 60% تک کم ہوئی ہے، جس نے معاشی سرگرمیوں کے جو کہتے ہیں نا جمود میں اس کو بڑھانے میں جمود کو بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کا ٹیکس نظام نہ ترقی کو تحریک دیتا ہے اور نہ ہی جو ہے معاشی انصاف فراہم کرتا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر جبر اور عدم مساوات کو بڑھا رہا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے عام پاکستانی نہیں بلکہ کاروباری افراد اور کارپوریٹ اداروں میں بھی شدید مایوسی اور نظام سے بیگانگی جو ہے وہ پھیل گئی ہے۔ جس طرح سے بین الاقوامی ادارے اور پروفیشنل پاکستانی یک کے بعد دیگرے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ نہ جانے کتنے ملک چھوڑنے کے لیے پابر رکاب بیٹھے ہیں، جو اس نظام پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد اور مایوسی کا اظہار ہے۔ ایک ستم یہ بھی ہے کہ جی آمدنی کا ایک بڑا حصہ بلا واسطہ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس۔ یہ دونوں ٹیکس جو ہیں تمام شہریوں پر یکساں بوجھ ڈالتے ہیں، چاہے ان کی آمدنی کم ہو یا زیادہ۔ ایک طرف پاکستان کے معاشی مسائل، صنعتی پیداوار میں کمی اور مہنگائی قوت خرید کو گھٹا رہی ہے، تو جناب دوسری جانب بلند شرح سود اور مہنگی توانائی جو ہے ملک میں سرمایہ کاری کو جو ہے کم کر رہی ہے، ڈسکریج کر رہی ہے۔ یعنی کہ عام پاکستانی کے لیے بھاری براہ راست ٹیکس اور 18% سیل ٹیکس کے ذریعے زندگی کو جو ہے مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ ایسے میں بچت اور ڈسپوزیبل انکم کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لیکن جناب بہت بڑا ہے۔ حکومت کے تمام تر دعووں اور وعدوں کے باوجود معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ، خاص طور پہ ریٹیل، ہول سیل اور ریئل اسٹیٹ جو ہیں یا تو کم ٹیکس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، یا پھر وہ اپنا بوجھ جو ہے صارفین پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ زرعی شعبے میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں، بلکہ میں کہوں گا مزے ہیں، جہاں صوبائی حکومتیں جو ہیں بڑے کاشتکاروں اور جاگیرداروں کو فائدہ پہنچانے کے اہتمام کرتی رہتی ہیں۔ ریونیو ڈویژن کی ایئر بک 2025 میں دیے گئے اعداد و شمار انتہائی دلچسپی اور چشم کشا بھی۔ گزشتہ مالی سال میں تنخواہ دار طبقے سے وصول ہوئے 606 ارب روپے دوسرے کئی شعبوں یا سیکٹر سے حاصل ہوئے ٹیکسوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان سیکٹر سے بھی جنہیں پیسہ بنانے کی مشین سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایکسپورٹر سے 2025 میں مجموعی طور پہ 122 ارب روپے وصول کیے گئے۔ خوردہ فروش، ڈسٹریبیوٹرز بشمول کہتے ہیں نا ہول سیلر سے پیشگی ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ بالترتیب 37 اور 25 ارب روپے وصول کیا گیا، جبکہ بجلی کے بلوں پر 144 ارب روپے، اسی طرح سے پراپرٹی ٹیکس سے 49 ارب اور جائیداد کی خرید و فروخت سے جناب 118 ارب روپے حکومت نے ٹیکسوں کی مد میں وصول کیے۔ مطلب یہ کہ تنخواہ دار افراد نے جو ہے ان سب کے مقابلے میں جو کہتے ہیں بھاری بھرکم سیکٹرز تھے، ان سے بھی 111 ارب روپے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے۔ کیا یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی نہیں کر رہے کہ حکومت جو ہے تنخواہ دار طبقے پر کس حد تک غیر منصفانہ بوجھ ڈال رہی ہے اور کتنا غیر منصفانہ انحصار کر رہی ہے؟ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق فال ٹیکس دینے والوں کی کل تعداد ملک میں تقریباً 5.6 ملین ہے، جن کی اکثریت جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ ملک کی 75 ملین سے زیادہ جو ہے وہ لیبر فورس ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جی پاکستانیوں میں سے صرف 10% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ دوسری جانب جو تنخواہ دار افراد ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے لیے گھر چلانا اب جو ہے مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ مغربی ممالک میں بھی ٹیکسوں کی جو شرح ہے وہ بہت بلند ہے، لیکن وہ اس کے بدلے بہترین انفراسٹرکچر،
معیاری تعلیم، صحت کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے مضبوط سماجی تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ بے روزگار ہو جائیں تب بھی وہ آپ کا خیال رکھیں گے. لیکن پاکستان میں یا تو کہتے ہیں نا سہولیات کا سرے سے وجود ہی نہیں، یا پھر وہ انتہائی ناقص ہیں. تنخواہ دار افراد نہ صرف زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں بلکہ وہ پہلے سے بھی کم آمدنی میں سے بھی پیسے نکال کر اپنے لیے جناب پرائیویٹ اسکولنگ، یعنی کہ اپنے بچوں کے لیے مہنگی صحت اور حتیٰ کہ پانی کا بھی بندوبست از خود کرتے ہیں. اور یہی حکومت جو تنخواہ دار طبقے اور کارپوریٹ سیکٹر کو نچوڑ رہی ہے، وہ امیروں اور طاقتور افراد کو پکڑ کر جو ہے ٹیکس نیٹ وسیع کرنے میں ناکام ہے. ٹیکس وصول کرنے کا یہ طریقہ واردات جو ہے قلیل مدت میں تو آپ کے کہتے ہیں نا محصولات میں استحکام بچ سکتا ہے اس کو، لیکن یہ عوام کا جو ہے ریاست پہ سے اعتماد کو تباہ کرتا ہے اور معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ایک نئی خطرے کی گھنٹی حکومت کا یہ اعلان ہے کہ جی 2028 تک ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو شرح ہے، ریشو ہے، اس کو موجودہ 10% سے بڑھا کر تقریباً 18% کر دیا جائے گا. ایک ایسی معیشت جو کمزور معاشی نمو کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اس پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کو کہتے ہیں نا مزید گھٹا سکتا ہے، بڑھا نہیں سکتا. یقیناً بھاری ٹیکس جو ہے معاشی تباہی کا نسخہ ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق کاروباری گروپ سے جو ہے ٹیکس وصولیاں 3 سال میں 131% بڑھی ہیں، جبکہ تنخواہ دار طبقے سے 200% سے زیادہ. یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ جی حکومت کیا جو ہے معاشی اور ٹیکس اصلاحات کی باتیں صرف جو ہیں وہ کاغذ پر ہیں. حکومت ٹیکس انہی لوگوں سے وصول کر رہی ہے، انہی اداروں سے وصول کر رہی ہے جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں تھے. دل چکن بات یہ بھی ہے کہ جی حکومتی خرچوں میں کٹوتی اور کفایت شاری نون لیگ کے ایجنڈے پر کہیں نظر نہیں آ رہی. مشکل میں ہے تو صرف تنخواہ دار طبقہ، محنت کش کارپوریٹ سیکٹر. ذرا سوچئے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے. عامر زیدہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.